الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، اس مبارک جلسے میں تشریف لانے والے قابل قدر حاضرین، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ مدرسہ دارالعلوم قاسمیہ، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس شہر میں اور علاقے میں اس کی کارکردگی لوگوں کی زبانوں پر سنی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ادنا سا مظاہرہ اس جلسے میں بھی ہوا کہ اگرچہ عربی چہارم تک مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، لیکن کئی طلباء نے عربی لہجے میں اچھے مواد کے ساتھ عربی تقریریں اس مجمع میں پیش کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اساتذہ اور منتظمین محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں اور دین کی تعلیم و تعلم کا انتظام نہ ہو تو سارے عالم میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے۔ ان مدرسوں کے ذریعے سے جگہ جگہ روشنی کے چراغ جل رہے ہیں، اور نسلوں تک دین منتقل ہو رہا ہے۔ اور یہ بات
خاص طور پر بر صغیر ہند و پاک اور اس کے اطراف کے علاقوں کے لیے بڑی امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ یہاں جس انداز میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث شریفہ کا درس ہوتا ہے، عربی زبان و لغت پر محنت کرائی جاتی ہے، بہت سے عربی بولنے والے علاقوں میں بھی اس طرح کی تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، الحمدللہ گزشتہ 10-20 سالوں میں لوگوں میں پہلے سے زیادہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرانے کی رغبت پیدا ہوئی ہے، اور اب شہروں میں حال یہ ہے کہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں ہم سنائیں، اتنی بڑی تعداد حفاظ کی موجود ہے۔ اور یہ حفاظ کرام قرآن پاک کو حفظ سناتے ہیں۔ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک جو بھی پڑھیں وہ زبانی پڑھیں۔ قرآن کو دیکھ کر کے اگر نماز میں قرآن پڑھا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ اس کی وجہ سے حفاظ کرام کو بہرحال یاد ہی کرنا پڑتا ہے، حافظ کو بھی یاد کرنا ہے اور اس سے زیادہ سامع کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر سامع کو حافظ سے زیادہ یاد نہ ہو تو وہ بیچارہ اچھی سماعت ہی نہیں کر سکتا۔ حافظ نے کوئی غلطی کر دی، یعلمون کو تعلمون پڑھ دیا، فا کو واو پڑھ دیا، اب اگر اس سامع کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، یہ سوچتا ہی رہ جائے گا، اتنے میں حافظ صاحب کئی رکوع آگے نکل جائیں گے، اب سوچے گا کہ اب بتانا بیکار ہے، کون لوٹ کے آئے، لہذا چلو۔ تو سامع کو حافظ سے زیادہ یاد رہنا ضروری ہے۔ تو یہ حفظ پڑھنے کی برکات ہیں۔ اس کے برخلاف بعض دیگر ائمہ کے نزدیک نماز میں قرآن پاک اگر دیکھ کے بھی پڑھ لو تو بھی حرج نہیں۔ چنانچہ بعض عربی ممالک میں اوپر کی جیب میں قرآن رکھا رہتا ہے، امام جو ہے قیام کی حالت میں پہنچا اور قرآن جیب سے نکالا اور پڑھنے لگا، رکوع پورا ہو گیا، پھر جیب میں رکھا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اب جب آدمی دیکھ ہی کے پڑھے گا تو جو حفظ ہونا چاہیے پکا وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ تو ہمارے اس فقہی مسئلے کی وجہ سے اس بر صغیر میں حفاظ کی جو تعداد ہے حقیقی معنی میں اس کا مقابلہ پوری دنیا کے حفاظ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم اور انعام ہے۔ اور ہم اور آپ آج جو داڑھی ٹوپی کے ساتھ، دینی تشخص کے ساتھ، اسلامی شعائر کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے مدارس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی قدر کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور جس حد تک بھی ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زبان
ان کے ساتھ دینے میں لگ جائے وہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، موجب اجر و ثواب ہے۔ مدارس میں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور مدارس میں تربیت بھی دی جاتی ہے، کیونکہ خالی تعلیم برائے تعلیم کوئی چیز نہیں ہے۔ تعلیم وہی کارآمد ہے جس کے ساتھ اچھی تربیت۔ تربیت کس طرح؟ سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں، بچپن سے یہ تربیت دی جائے تو یہ سنت عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ابھی حضرت مفتی صاحب جو فرما رہے تھے بہت قیمتی بات تھی کہ سنتوں کی برکات ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حاصل ہوں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا کون انکار کرے گا؟ کوئی مومن آپ کا کیسے انکار کرے گا؟ مومن تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ تو یہ انکار کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سبحان اللہ، اصول بتلا دیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے۔ میرے طریقے پہ جو نہیں چلا، میری سنتوں پر جو نہیں چلا، میری باتوں کو جس نے نہیں مانا، اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اس کے لیے ہے جو 100% اطاعت کر کے جا رہا ہے، اس کے لیے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ان مدارس میں بچوں کو یہ سکھلایا جاتا ہے تمہاری کامیابی کی ضمانت دین پر چلنے میں ہے، شریعت پر عمل کرنے میں ہے، سنتوں کی اتباع میں ہے۔ اسی طرح کی کتابیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح کا ماحول انہیں دیا جاتا ہے۔ نسلوں پر جب یہ محنت ہوگی، یہی نسل جب آگے بڑھے گی تو معاشرے کے اندر دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا، خاندانوں میں دین آئے گا، علاقوں میں دین آئے گا۔ اور ہمارا یہ دین زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ بہت سے مذہب والے ایسے ہیں جن کا دین ان کی عبادت گاہوں تک محدود ہے، اس کے باہر دین کوئی چیز نہیں۔ اس کے باہر جس میں اپنا مفاد ہو وہ کرو، جو تمہاری خواہش کہے وہ کرو۔ عبادت گاہ میں پہنچ گئے، وہاں جو رسم ہے وہ بجا لاؤ، بس ان کے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن ہمارا دین عبادت گاہوں تک، مسجدوں تک، مدرسوں تک محدود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارا دین پیدائش سے لے کر کے موت تک، گہوارے سے لے کر قبر تک، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر لائن میں، ہر وقت ہر جگہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہے،
مسلمان دکان پر بھی مسلمان ہے، مسلمان سڑک پر بھی مسلمان ہے، مسلمان گھر میں بھی مسلمان ہے، مسلمان سیاست میں بھی ہے تو اسلام سب سے پہلے ہے، مسلمان خدمت میں بھی ہے، سماجی خدمات میں بھی ہے تو اسلام سب سے پہلے ہے۔ شریعت ہر جگہ کے لیے ہے، اور یہ شریعت کسی کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ جیسا آپ کسی پارلیمنٹ میں بنا دیا گیا ہو قانون، اقوام متحدہ میں بنا دیا گیا ہو، سلامتی کونسل میں بنا دیا گیا ہو، کسی برادری کے جرگے میں بنا دیا گیا ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت کا قانون، شریعت کے اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہماری جبلت سے واقف ہے، ہماری اچھائیوں سے بھی واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اس سے نفع بخش طریقہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ شریعت کے یہ احکامات، شریعت کے یہ اصول و ضوابط، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، خواہ معاملات سے ہو، خواہ اخلاق سے ہو، خواہ معاشرت سے ہو، جو اصول شریعت میں طے کر دیا گیا کسی کے بدلنے سے بدلے گا نہیں۔ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، تمام حکومتیں ایک طرف ہو جائیں، ای قدر آ قدر جمع ہو جائیں اور وہ شریعت کے کسی اصول کو بدلنے کی کوشش کریں، وہ خود بدل جائیں گے، مگر شریعت نہ بدلی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی موم نہیں ہے کہ گرم کر کے اس کو جیسا چاہے رنگ دے دو۔ یہ ایسا فولاد ہے جس میں کسی تبدیلی کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسروں کو تو چھوڑیے، جس پیغمبر کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کچھ مشرکین سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں آیتیں یہ ہمارے لیے بہت ناگواری کا سبب ہیں، آپ ان آیتوں کو ایسے نہیں ایسے کر دیجئے، بدل دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ پیغمبر کو حق نہیں دیا، ہما چما کی حیثیت کیا ہے؟ آج بیہودہ اور دین بیزار مادر پدر آزاد لوگ کھڑے ہو گئے کہ مولویوں نے دین بدل دیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، ہماری شریعت کا امتیاز یہ ہے، قیامت تک کوئی مولوی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں جب احبار و رہبان ذاتی مفادات کی بنیاد پر غلط سلط فتاویٰ دیتے تھے، کتابوں کو بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے اور ان کی تحریف چل جایا کرتی تھی۔ مگر یہ اسلام ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ اللہ کا محفوظ قرآن پاک ہے، کسی کے بدلنے سے بدلے گا نہیں۔ یہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک ہنگامہ مچایا جا سکتا ہے، کچھ بیمار ذہن لوگوں کو شکوک میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لیکن حق حق ہے، وہ غالب آ کر کے رہے۔ اور ہمیں شریعت نے جو احکامات دیے ہیں، ہمیں اس پر 100% ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو قرآن پاک کی اس آیت میں تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، مسجد میں مسلمان، باہر کچھ اور، ہر جگہ مسلمان، ہر گوشے میں اسلام، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نظر آئے، تمہیں ایسا بننا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلنا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ٹھان رکھی ہے کہ انسان کو کسی کام کا نہ رہنے دے، دنیا بھی برباد کر دے، آخرت بھی تباہ کر دے۔ اس نے یہ سوچا ہے کہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، پوری پلٹن بنا کے لے کے جاؤں گا، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ اسی لیے اس نے دنیا کے اندر منصوبہ بندی کے ساتھ معاصی اور منکرات کا ماحول بنا دیا ہے، اور سب سے زیادہ اسے جو خوشی ہوتی ہے وہ دو باتوں سے ہوتی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی دو باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو بے حیائی سے بہت خوشی ہے، آدمی ننگا ہو جائے، مرد بھی ننگا، عورتیں بھی ننگی، بدکاریاں پھیل جائیں، حرام کاریاں پھیل جائیں، غلاظتیں پھیل جائیں، شیطان بڑا خوش ہے۔ کیوں؟ جب آدمی بے حیا بن جائے، اب اس سے کچھ بھی چاہے کرا لو، بے حیا ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پرانی کتابوں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ اب حیا ہی نکل گئی تو ننگے پھر رہے، حیا ہی نکل گئی، الٹے سیدھے کام کر رہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو شیطان کی خوشی کی ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں بے حیائیاں پھیل جائے، اور آج اس میں وہ بہت کامیاب ہے۔ ایسی ایسی فلمیں بن رہی ہیں، انٹرنیٹ پر ایسا زہرناک اشتعال انگیز مواد موجود ہے، اور اس تک پہنچنا سب کے لیے آسان ہو گیا کہ شیطان کی یہ تحریک خوب پنپ رہی ہے، گندگی پھیل رہی ہے۔ حالانکہ اس سے وقت بھی برباد، صحت بھی برباد، اخلاق کا بھی جنازہ، اور پیسہ بھی برباد، چاروں چیزیں برباد ہو رہی ہیں۔ موبائلوں میں لگ کر ہماری نوجوان نسل
کیا مرد کیا عورتیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، چاروں اعتبار سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، وقت ضائع ہے اور صحت برباد ہے، اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں اور پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہے، انسان کو لگا دیا لائن پہ۔ ان گندی باتوں سے ذہن کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، نمازوں کی طرف، اطاعت کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، گندی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں، جیسے کسی کا ذائقہ بگڑ جائے، ایمان روحانیت کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہے۔ اور دوسری کوشش جو ہے شیطان کی وہ یہ ہے شیرہ لگائے، شیرہ لگا کر لڑوا دے، بھائی بھائی میں لڑایا، گروپ گروپ میں لڑایا، تنظیم تنظیم میں لڑایا، کہیں لڑائی جائیداد کی بنیاد پر، کہیں لڑائی زبان اور نسل کی بنیاد پر، کہیں لڑائی خاندان کی بنیاد پر، ذرا ذرا سی باتیں جنہیں آدمی تحمل کر سکتا ہے، شیطان جو ہے اس میں پمپنگ کرتا ہے، ہوا لگاتا ہے، جس سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو غصے میں بڑا ہی تنتنا رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ جی حضرت کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھوا دو اس سے، اس پہ شیطان سوار ہے جو اس کی یہ کیفیت بنائے ہوئے۔ اور یہ غصہ جب زیادہ آپے سے باہر ہوتا ہے اور لڑائی ہو جائے بیگم صاحبہ سے تو ٹھونٹھا کر دیتا ہے۔ اور جہالت یہ ہے کہ جب تک 3 مرتبہ نہ کرے چین نہیں آتا، غصہ پاور پر ہے، اور جب 3 مرتبہ نکل جائے گا وہ جملہ جو نہیں نکلنا چاہیے فوراً غصہ ختم، کیونکہ شیطان نے تو اپنا کام کر دیا کہ بس اب رونے بیٹھ گئے۔ اب مفتیوں کے چکر، یا تو غصے میں قابو میں نہیں تھا اور یا اب حال یہ ہے کہ روئے چلا جا رہا ہے، زبردستی مسئلہ نکال کے دو، ارے کوئی راستہ نکالیے، غصے میں دے دی۔ یہ شیطنت ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ایسا قابو سے باہر ہو جائے کہ انجام سے بے خبر ہو جائے۔ شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ علماء سے پوچھئے، نبھاؤ نہیں ہو رہا، طریقہ اختیار کیجئے، تحمل سے کام لیجئے، بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھیے، گھر کو بنانے کی بات کیجئے، معاف کیا جائے۔ آج جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس طوفان کو یہاں تک پہنچانے میں ہماری غلطیوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ ہم لوگ دارالفتہ میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ معاشرے کا حال کیا ہے، گھریلو حالات کیا ہیں، عورتوں کے ساتھ کس طرح سے آدمی برتاؤ کر رہا ہے، بتانے کی بات نہیں ہے۔ ساری توجہ پیسے کی طرف ہو گئی۔ شادیوں میں آپ چلے جائیں، غریب بچیوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں،
شکل و صورت بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سلیقے والی بھی ہے، لیکن اس کے باپ کے ساتھ پاس اس کے مطابق مطالبے کے موافق جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ تمام صفات کو یک طرف کر کے رشتے کو نامنظور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے ان بچیوں کے ساتھ، یہ معاشرے کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے۔ آج کا نوجوان اور نوجوان کے گھر والے اس فکر میں ہیں، ایسی لڑکی لے کر کے آؤ، بڑا جہیز لے کر کے آئے تاکہ تمہارا خالی گھر اس کے جہیز سے بھر جائے۔ فہرستیں بنا کے دی جاتی ہیں۔ بے شرمی کی حد ہے، کمینگی اور ذلالت کی حد ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فہرستیں پیش کی جا رہی ہیں کہ لڑکی بھی دو، تمہاری لڑکی ہم جب لیں گے جب یہ مال و دولت تمہیں دینا پڑے گا۔ کمینگی اور ذلالت، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لڑکی کتنی بڑی قربانی دے کر کے تمہارے گھر آ رہی ہے۔ لڑکی کی قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جس گھر میں اس نے پرورش پائی، جوان ہوئی، پلی بڑھی، ماں باپ کے ناز و نعم میں اس عمر کو پہنچی، بھائی بہنوں کی شفقتوں میں رہی، خاندانوں کی سرپرستی میں رہی، تمہاری خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بھائی بہن چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، دوسرے شہر میں اگر جانا ہے تو اپنا وطن چھوڑا، اور جس وقت اس بچی کو رخصتی کے وقت گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، ماں باپ کے دل سے پوچھو دل پر کیسے آرے چلتے ہیں، گویا جگر کا ٹکڑا نکل کر کے جا رہا ہے۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اس بچی کی قربانی کو یہ شوہر فراموش کر رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے محض اس وجہ سے کہ یہ پیسے جہیز کم لے کے آئی، فلاں چیز نہیں لے کر کے آئی۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، یہ ظالموں کا معاشرہ ہے، یہ شیطنت والا معاشرہ ہے۔ معاشرہ وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اختیار فرمایا خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی۔ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اس کی ناز برداری کرنی ہے، اس کی دلداری کرنی ہے، اس کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا ہے، اس کی ضروری جو تقاضے ہیں، نفقات ہیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ کوئی بات اگر ناگواری کی ہو اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں معاشرے میں جو رائج ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ناگواریاں بڑھ رہی ہیں، احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے، ان باتوں پر سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمارا دین ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ علماء سے آپ مشورہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اپنے گھرانے کو بھی درست کریں، معاملات کو بھی درست کریں، عبادات کو بھی ٹھیک کریں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ یہی ان مدارس کا مشن ہے، یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو 100% دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، اور اپنے نیک اور مقبول اور منظور نظر بندوں میں شامل فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔